کہتے ہیں کہ جب تک مولا عباس زندہ رہے تھے نا تو مولا حسین کو بھی ایک اطمینان تھا. اور عزادار آپ کو پتا ہے، بس تھوڑے سے جملے کیونکہ ذاکر صاحب بھی تشریف لے ہیں، صرف مختصر سا کروں گا کہ جب تقریباً سارے عوان انصار اور بنی ہاشم کے جتنے افراد شہید ہو چکے تو مولا عباس کہ جب بائی بھی چلے گئے، بائی جب شہید ہوتے تھے تو مولا عباس خود لینے جاتے تھے، مولا حسین تو یہ بھی زحمت نہیں کرنے دی. اور جب کوئی بائی گرتا تھا نا تو مولا حسین اگر دیکھتے تھے اس طرف ان کی توجہ تک نہیں جانے دیتے تھے. اس قدر وفا، سرکار وفا ایسے ہی تو نہیں کہا جاتا. بی بی ام البنین کے وہ ادب کی، ان کی تربیت اور ان کا ایسا ادب، ایسی وفا کہ ابھی وقت نہیں ہے لیکن آپ کو بتایا جائے کہ بی بی ام البنین کی وفا اہل بیت اور بالخصوص اولاد زہرا کے ساتھ کیسے تھی. جب سے مولا علی کے گھر میں آئیں ایسی تربیت کی کہ یہ بچے مولا حسین کے سامنے اس طرح اظہار وفا، اظہار اطاعت کرتے تھے کہ ان کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی. آج جب بھی کوئی لفظ وفا بولتا ہے تو کس کا نام ذہن میں آتا ہے؟ وفا کے ساتھ مل چکا ہے نام عباس. تو عزاداروں جب سارے چلے گئے تو مولا عباس کہتے تھے کہ آقا مولا مجھے بھی اجازت دیجیے، میرا سینہ اب تنگ ہو گیا ہے، مجھے اجازت دے. تو مولا حسین پتہ کیا کہتے تھے کہ عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، تو علمدار حسینی ہے، تجھے اجازت دے تو تیرے جانے سے تو سارا لشکر بکھر جائے گا. کہا نظر یمین میں شمال دائیں بائیں دے کے کہتے مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ آسانی سے اجازت نہیں دی. لیکن جب خیمے کی طرف آئے بی بی سکینہ نے کہا چچا عباس میرا بھائی پانی کے بغیر لگتا ہے بچے گا نہیں، چچا ہو سکتا ہے تو پانی کا کوئی بندوبست کیجیے. پر المختصر کروں، ایک منزل آگے بڑھائے، مولا حسین نے اجازت دی. جب پتا چلا نا بی بی زینب کو کہ عباس جانے لگے ہیں تو عزاداروں اس وقت بی بی زینب نے کہا کہ عباس کو ذرا اندر بلاؤ. مولا عباس اندر آئے، کہتے ہیں عباس بیٹھ جاؤ، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں چھوٹی تھی نا تو میرا بابا علی کہتا تھا کہ میری زینب ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تیرے سر پہ چادر نہیں رہے گی. میں کہتی تھی کہ بابا جس کے اتنے زیادہ بھائی اور ان بھائیوں میں عباس جیسا بھائی، چادر چھیننا تو دور کی بات، کوئی اشارہ تک نہیں کر سکتا. لیکن اب تو کہ جا رہا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ زہرا زادیوں کی چادر نہیں بچتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ سوائے گا میں حسین کی اور کوئی رحم آپ کو نہ دے. عزاداروں کہتے ہیں چلے مولا عباس چلے، ایک نیزہ تھا ہاتھ میں، مشق سکینہ تھی، علم تھا ساتھ، لے کر جب چلے نا تو مولا حسین ٹیلے پر کھڑے دیکھ رہے ہیں. بی بی فضہ وہ خیمے کے در کے باہر دیکھ رہی ہیں. خیمے کے اندر ساری بیبیاں بی بی زینب کے پیچھے ہیں. سارے بچے چھوٹے چھوٹے کاسے، چھوٹے چھوٹے گلاس وغیرہ لے کر بی بی سکینہ کے پیچھے کھڑے ہیں کہ ابھی چچا آئے گا، ابھی پانی آ جائے گا. پانی مل گیا، ابھی پانی آ جائے گا. عزاداروں اکیلے عباس نے علقمہ، نہر علقمہ سے قبضہ چھڑایا. میں جلدی جلدی کر رہا ہوں. نہر علقمہ سے قبضہ چھڑایا، نہر کو پانی میں رکھا اور بر کے کہا ہوگا کہاں گئے ہیں پانی کے اوپر قبضہ کرنے والے. لیکن ایک شعر ہے مولا عباس کے حرم میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یا نفس و بعد الحسین ہونی، اے عباس حسین کے بعد رہنے کا کوئی تک نہیں بنتا. عباس حسین کے بعد زندگی پر اف ہے. عزاداروں اب مشق کو برا گھوڑے پر سوار ہوئے. اب جب آنے لگے نا آپ نے دیکھا مولا عباس کا حرم کدھر ہے اور نہر علقمہ اس سے بھی دور ہے. اللہ جانے علی کا یہ شعر ادھر تک آ کیسے گیا. جب ادھر سے آئے نا، جب ادھر سے آنے لگے تیز تیز گھوڑے دوڑا رہے ہیں. ایک ملعون نے چھپ کر ایسا وار کیا کہ علی کے شیر کا دایا بازو قلم ہو گیا. عزاداروں بازو کا قلم ہونا تھا، علم تک بجانے لگا. علم تک بجایا، ادھر حسین نے دیکھا، اے اللہ میرے بھائی عباس کی خیر ہو. اللہ اللہ اکبر، اجرکم اللہ. عزاداروں یہاں پہ مولا عباس نے علم کو سنبھالا، اس کے بعد مشکیزے کو سنبھالا اور دوسرا بازو جب قلم ہوا نا عزاداروں علم کو گر گیا. لیکن مشق کو، اب مشق کا تسمہ اپنے منہ میں لے لیا اور عباس اب بڑھتا جا رہا ہے کسی طریقے سے. میں اس پانی کو حسین کے بچوں پر پہنچا ہوں. میرے اللہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا یہ میں مشق پہنچا دوں. عزاداروں پھر کیا ہونا تھا، ایک ملعون نے مشق پر تیر مارا
آپ خیمے کی طرف نہیں، آپ خیمے کی طرف نہیں، دشمنوں کی طرف منہ کر دیا۔ اب جب اس طرف منہ کیا تو ایک ملعون نے ایک ایسا گرز سر پر مارا کہ علی کا شیر اب زین پر سنبھل نہ سکا، زین سے زمین پر آیا اور کہا مولا حسین، اب میرے آقا عباس کو دیکھیے۔ مولا حسین نے جب دیکھا نا کہ میرا بھائی اب زین پر نہیں رہا، اس وقت کیا کہا زہرا کے لال نے کہ الان ان کا صدق ظاہری، اب زہرا کے لال کی قبر ٹوٹ گئی، اب میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں بچا۔ عزادارو جلدی سے پہنچے، جلدی سے جب پہنچے نا تو مولا عباس کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں لے کر دیکھتے ہیں کہ مولا عباس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ کہا مولا ایک خواہش کرنا چاہتا ہوں کہ میری آنکھ سے تیر نکالیے۔ جب تیر نکالا اور اس کے بعد خون کو صاف کیا اور کہا کہ عباس رونا تو مجھے چاہیے کہ جس کا علمدار نہیں رہا، عباس تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا مولا اس لیے رو رہا ہوں کہ ابھی تو آپ ہیں نا تو میرے سر کو آغوش میں لے لیا، میں اس وقت کو رو رہا ہوں کہ جب کوئی نہیں ہوگا اور جب آپ زین سے زمین پر گریں گے اور زہرا کے لال کا سر کون سنبھالے گا؟ زبان حال آتا تھا، آواز آئی ہوگی عباس میں زہرا بقیہ چھوڑ کر آ جاؤں گی، اپنے حسین کا سر سنبھالوں گی۔ عزادارو جب مولا عباس کو اٹھانے لگے نا بس دو جملے کہنے لگا ہوں، کہا مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا۔ کیوں عباس کیوں؟ کہا میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، مجھے آپ کی بیٹی سے شرم آتی ہے۔ عزادارو علم تو اٹھا لیا لیکن علمدار نہ آیا۔ بیویوں نے اس وقت جب بھی کوئی شہید آتا تھا اس شہید کا نام لے کر بیویاں بیان کرتی تھی۔ جب مولا عباس کا سنا نا تو اس وقت پتا کہ سیداتیوں نے کیا بیان کیا، کہا واہ جاما واہ جاما، آئے نبی زادیوں کے پردے۔ آیت اللہ خوئی جب بھی مولا عباس کی زیارت کرتے تھے تو دو جملے کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھے سلام۔ دوسرا سلام کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے السلام علیکہ یا حجاب الزینب، اے زینب کے حجاب عباس تجھے سلام۔